بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 16۔ کیا کھانے سے پہلے نمک چکھنا اور کھانے کے بعد میٹھا کھانا حدیث سے ثابت ہے؟ محترم حضرات، اس سلسلے میں ایک روایت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علیک یا علی بالملح فإنه شفاء من 70 داء الجذام والبرص والجنون۔ اے علی، نمک ضرور استعمال کرو، اس لیے کہ وہ 70 بیماریوں سے شفا کا سبب ہے، جن میں سے کوڑ، برص اور پاگلپن بھی ہے۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ التذکرہ صفحہ 41، الفوائد صفحہ 27، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 243۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اذا اکلت فابدأ بالملح واختم بالملح فإن الملح شفاء من 70 داء۔ جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو، اس لیے کہ نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ محترم حضرات، یہ ایک لمبی حدیث کا جز ہے۔ اس پوری حدیث کو بیہقی نے، علامہ سیوطی نے، ابن عراق نے اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ایک جز کو المطالب العالیہ میں ذکر کر کے اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت میں 2 راوی حماد بن عمرو اور محمد بن ابراہیم سمرقندی جھوٹے ہیں۔ اللآلئ المصنوعہ جلد 2 صفحہ 375، تنزیہ الشریعہ جلد 2 صفحہ 339۔ خلاصہ یہ کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک کھانے کے بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، اور جو روایتیں موجود ہے وہ اس لائق نہیں کہ ان پر اعتماد کر کے نمک کھانے کو سنت قرار دیا جائے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع یا اخیر میں نمک کھانے کے متعلق کوئی ثبوت نظر سے نہیں گزرا، لہٰذا اس پر استحباب کا حکم نہیں لگا سکتے۔ امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 113۔ اسی طرح بعض لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن جاننا چاہیے کہ ایسی بھی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو بخاری، مسلم بلکہ صحاح ستہ نے، اسی طرح مسند احمد، ابن حبان، بیہقی اور دارمی نے نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ اس میں کھانے کے بعد پسند فرمانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ پسند فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کے انتظار و انتظام میں رہتے تھے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی میٹھی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شوق اور رغبت سے کھاتے تھے۔ دارالعلوم کراچی کے استاد مفتی کمال الدین صاحب نے اپنی کتاب جس کا نام ہے کھانے اور پینے کی حلال اور حرام چیزیں، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھی چیز کو سنت سمجھنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے آخر میں پانی نہ پینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ روایت پیش کرتے ہیں لا تجعلوا آخر طعامکم ماء، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد 4 صفحہ 465۔ لیکن اگر کوئی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کھانے کے بعد پانی نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو حدیث سے ثابت نہ مانے۔ اس روایت کی تحقیق ہم نے روایت و درایت حدیث کی بے مثال تحقیق کے لیے بنائے گئے گروپ الترغیب و ترہیب کے بانی مفتی سعید احمد قاسمی مجادری حفظہ اللہ کی شاہکار تصنیف موضوع احادیث سے بچیے سے لی ہے۔ محترم حضرات، ان وائس کلپ کے سلسلے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس وعید میں داخل ہونے سے بچائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔